السلام علیکم۔ لو جی، بجلی گئی ہوئی ہے۔ رات کو بھی میں نے ویڈیو بنائی، یہ اوپر والے پورشن میں تھوڑی سی لائٹ آ رہی ہے، تو میں نے کہا جی آپ کو ویلاگ سنائیں جی، ادھر ویلاگ بتا دیں۔ یہ میرا جو آفس ہے ادھر، ٹھیک ہے، میں بھی میں نے آفس بنایا ہوا ہے نا۔ اچھا جی سر جی، صورتحال یہ ہے کہ کھچڑی پک گئی ہے، اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا، آدھے آرڈر پہ تو عمل بھی ہو گیا ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے! آدھے آرڈر پہ عمل ہو گیا ہے۔ 2 آرڈر کیے ہیں سپریم کورٹ نے جسٹس شاہد وحید خان کی نگرانی میں۔ ایک یہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات کرائی جائے، اور دوسرا عمران خان کا علاج کرایا جائے۔ تو ملاقات تو ہو گئی، کل نورین کی 45 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے اتنے وہ جھکے ہوئے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب نورین صاحبہ عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے؟ کہتی ہے چپ۔ اتنے تابع دار ہو گئے ہیں۔ چلیں، اچھی بات ہے سر۔ یہی ہمارا مطالبہ تھا کہ عمران خان کے جب آپ جیل سے ملاقات کر کے آتے ہیں نا، تو باہر جو آل فول بکتے ہیں نا، وہ نہ کریں کہ وہ جی فلانا ذہنی مریض ہے اور جعلی حکومت ہے، اور اسی حکومت سے آپ جو ہے نا وہ درخواست دیتے ہیں اور اسی حکومت کو جعلی کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا، ماسی کہانی لسی دے اے نہیں چلے گا۔ تو اس کے اوپر جناب انہوں نے عمل کیا ہے، اور بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 45 منٹ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور نورین بی بی نے عمران خان کو بتایا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر جناب علی اب عمل درآمد ہوگا۔ اچھا، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق نون لیگ کے متضاد بیان آ رہے ہیں۔ سعد رفیق نے کہا ہے جی کہ بڑا اچھا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، اور رانا ثناءاللہ نے بھی کہا ہے کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، لیکن خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یار ایڈے تھلے لگ گئے نے، ایڈا زیادہ این آر او کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سینیٹر ناصر بٹ نے کہا ہے جی کہ یہ نواز شریف کے خلاف سازش ہے۔ بہرحال ان کو یہ والے بیان نہیں دینے چاہیے، سازش شودش کوئی بھی نہیں ہے، نہ عمران خان کو رہا کیا گیا ہے، نہ بری کیا گیا ہے، نہ اس کے کیس ختم ہوئے ہیں، یہ صرف اس کی وہ کی گئی ہے، اس کو جناب علی منتقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں نا 2 چیزوں میں جو تھوڑا پہلے خبر آئی ہے نا، اس میں ابہام تھا 2 چیزوں میں۔ ایک تو یہ تھا کہ عمران خان کو انہوں نے کہا جی کہ فوراً ہی شفٹ کریں، تو وہ فوراً کی بجائے بعد میں لکھا ہوا ہے کہ 2 دنوں میں انتظام کریں۔ کل ہسپتال کے باہر لوگ انتظار کرتے رہے، اور آج جناب میڈیا والے آج عمران خان کو رات 12 بجے تک وہاں پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ تاثر مل رہا تھا کہ عمران خان کو 16 ستمبر تک ہسپتال میں رکھا جائے گا۔ نہیں، یہ بھی واضح نہیں۔ واضح یہ ہے کہ جناب میڈیکل بورڈ بیٹھے گا، اس بورڈ میں عظمیٰ ہوگی، اور عمران خان کا ڈاکٹر فیصل ہوگا، اور 5 ڈاکٹر اور ہوں گے۔ وہ متفقہ فیصلہ کریں گے کہ کیا عمران خان واقعی بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، تو ان کا علاج وہ ہسپتال میں ہوگا یا جیل میں ہوگا یا کہاں ہوگا۔ بورڈ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ 16 ستمبر تک عمران خان کو جیل میں رکھتے ہیں یا کب تک رکھتے ہیں۔ میرا ذاتی اندازہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں سہولتیں زیادہ مل رہی تھیں، وہاں اب ہسپتال کے باہر ایک کمرے میں عمران خان نے رہنا ہے، اور وہاں رینجرز کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، ہسپتال سے باہر عمران خان نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور پی ٹی آئی والوں کو کہہ دیا گیا کہ وہ ہسپتال کے باہر بھی نہ جائیں، ٹھیک۔ اچھا، اسی دوران اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بیان آ گیا کہ ہم جناب ریویو داخل کریں گے سپریم کورٹ میں۔ میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا سرائکی کے بھیڑے رون نالو چپ چنگی ہے۔ تو اب اتنا وہ ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے۔ وہاں ڈپٹی اٹارنی نے بھی اتنی مخالفت نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی، سرکاری وکیل نے، حکومت نے، پھر رانا ثناءاللہ کے بیانات اور سعد رفیق کے اور یہ وہ، تو اب نہیں بنتا کہ یہ حکومت جو ہے اس میں اپیل کرے، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں بنتا۔
یہ دیکھیں کتنی گرمی ہے، پھر کہتے ہو جی بوٹا گالا کٹ دے، 65,000 روپے بل دیا ہے تو بجلی نہیں ہے۔ میں نے تو کل جو کہا تھا نا کہ یہ ملک کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں، سعودی عرب کو یا چین کو، تو لوگوں نے بڑا پسند کیا، انہوں نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور ابھی کی یہ خبر ہے، تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو جاؤں گا میں عمران سے جاتے جاتے، آئی ایم ایف والوں کی سپریم کورٹ، شہباز شریف صاحب منت کر رہے ہیں خدا کے لیے زرعی ٹیکس ہم نہیں لگانا چاہتے، لیکن آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آپ نے آلریڈی اتنا ڈیلے کر دیا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہی ہے اب زراعت کے اوپر بھی ٹیکس لگاؤ، تو زراعت کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کے لیے آپ تیار رہیں۔ اور ساتھ ہی جماعت اسلامی نے جو پیٹرول کے اوپر دھرنا دیا ہے نا، کل پیٹرول 5 روپے مہنگا ہوا ہے، آج 3 روپے 34 پیسے مہنگا ہوا ہے، کل ڈیزل 5 روپے مہنگا ہوا ہے، آج 5 روپے پھر مہنگا ہو گیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں سر جی، ہمارے لوگوں کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں، روٹی کے بھی پیسے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے یہ۔ اور ان کا جناب علی یہ ہے کہ ان کے خرچے ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ نئے وزیر، ابھی شہباز شریف نے پچھلے ہفتے ہارون اختر کو وزیر بنایا ہے، وزیر مفت بن دینے نہیں نا۔ اور سر جی کیوں عوام کو نک و نک کر دیا آپ نے، کیوں عوام کی بد دعائیں لے رہے ہیں؟ آپ کی حکومت چلی جائے گی نا تو عوام نے کہنا ہے شکر ہے بھائی مہنگائی والی حکومت ختم۔ مہنگائی حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی، سب چیز کنٹرول میں ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ کیا فائدہ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کرنے کا کہ ہمیں سعودی عرب سے تیل ہی مناسب دام پہ نہ مل سکے؟ کیا ایران اور امریکہ کی صلح کا فائدہ کہ وہ بھی ہم اس سے نہ ہو سکے؟ تو یہ سر جی برے حالات ہیں، برے حالات ہیں بالکل۔ چلیں جی آپ پھر دوبارہ عمران خان کے اوپر آتے ہیں۔ اچھا جی، عمران خان سے ملاقات ہو گئی نورین کی، اب ان منحوس لوگوں کو ڈھونڈو جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان فوت ہو گئے، ان کو پکڑو، ان کے خلاف کیس کرو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس بندے کے خلاف بھی کیس کریں اور نعیم بخاری کے خلاف بھی کیس کریں، جس نے کہا تھا جی کہ والد بوڑھا ہو تو اس کو زہر والا ٹیکہ لگا کے مار دینا چاہیے۔ یہ جو مشورے دے رہے ہیں ان کے اوپر حکومت کوئی ایکشن نہیں لے سکتی۔ حکومت نے صرف گیس بجلی پانی پہ ہی ایکشن لینا ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے۔ افواہ پھیلانے والوں کو آپ پکڑو نا، جنہوں نے کہا تھا کہ پکا ذرائع سے کہہ رہے ہیں کہ عمران اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اب اگر عمران سچ مچ بیمار ہے تو انہی کی وجہ سے ہوا ہے، جو روز کہتے تھے شیر آیا شیر آیا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، ان کی وجہ سے۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایسی کوئی حرکت ہو جائے جس سے پھر ہمیں بعد میں فائدے پہنچے، یہ فائدہ لینا چاہتے ہیں۔ تو ان کے خلاف کارروائی کرو جی، ٹھیک ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے کہا ہے کہ عمران خان فوت ہو گئے جی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اے دیکھو ایڈی گرمی، او میرے خدایا۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 16 ستمبر نہیں یہ ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو عمران خان کو ابھی کوئی ریلیف نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ بیوی سے ملتا تھا، اب ہسپتال میں بیوی سے ملنے سے قاصر ہے، ایک صرف عظمی باجی ان کو ملے گی، اور منگل والے دن ان کی ایک بہن ان سے ملاقات کرے گی، ٹھیک ہے۔ ہسپتال میں زیادہ سختی ہوتی ہے اگر رینجرز گیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں، ہاں رینجرز گیٹ کے اوپر نہ بیٹھیں تو پھر ہسپتال میں وہ ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں، ادھر ادھر وہ ہوتا ہے، آپ باتیں کر سکتے ہیں ڈاکٹروں سے، سارا کچھ کر، علاج تو جیل میں بھی ہو رہا ہے۔ اب رانا یہ اعظم نذیر تارڑ نے کہا جی کہ کیا یہ حکم سارے قیدیوں کے لیے ہے؟ تو پھر پہلے جو عمران خان کو آپ نے وہ ایکسرسائز مشینیں دی ہیں وہ سارے قیدیوں کے لیے ہیں، تو سارے قیدیوں کو ایکسرسائز مشینیں دو۔ حکومت خود اس کا تضاد کا شکار ہے، حکومت خود تضاد کا شکار ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف چائے کی پیالی میں طوفان ہے میڈیا کی وجہ سے،
اور مریم کے چچا پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اسی پرانی تنخواہ پہ گزارا کریں گے اور عمران نے خود 10 دن کے بعد کہنا ہے کہ مجھے واپس جیل پہنچاؤ، میں جیل جانا چاہتا ہوں. ہم تم سب جیل جانا مانگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب علی یہ کوئی جو دباؤ ڈال رہے ہیں صوبوں وغیرہ کے لیے، آج ابھی یہ خبر آئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے انڈر گراؤنڈ رابطے شروع ہو گئے ہیں. وہ دونوں اس کو اپنا خطرہ سمجھ رہے ہیں، تو ان کے ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، ملاقاتیں پہلے بھی چل رہی تھیں. ہم نے کہا تھا کہ کشمیر کے الیکشن کے بعد ہوگا، اور کشمیر کا اب تیسرے مرحلہ جو ہے الیکشن کا، وہ الیکشن کمیشن فوراً کراؤ، بلدیاتی الیکشن فوراً کراؤ، اپنی کمیاں دور کرو. بہت زیادہ کمیاں بھی ہیں آپ میں. اگر 10 خوبیاں ہیں نا تو 15 کمیاں ہیں. آپ مریم نواز صاحبہ کیوں نہیں بلدیاتی الیکشن آپ کروا رہے؟ آپ بلدیاتی الیکشن کراؤ، اور جماعت اسلامی کو کہیں گے کہ آپ نے 4 صوبوں میں دھرنے دیے ہیں تو 10 روپے پیٹرول آپ کا مزید مہنگا ہو گیا ہے. آپ نے تو سستا ہونے کے لیے دیے ہیں نا. تو برائے مہربانی اب یہ کوئی ان کے حق میں نہیں ہے. یہ پاکستان میں وزیر اعظم جو ہے یہ IMF ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہانگ کانگ کو جیسے ٹھیکے پہ دیے گیا تھا نا 99 سال کے ٹھیکے پہ، یہ ملک سعودی عرب کو یا چائنیز کو 99 سال کے لیے دے دے. یہ سب ایک جیسے ہیں، اس حمام میں سب ننگے ہیں. زرداری ہو، شہباز ہو، عمران ہو، فضل الرحمان ہو، سب ایک جیسے ہیں. سب کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دو، اور سب مال بنا رہے ہیں. سب مال بنا رہے ہیں. اس لیے اس ملک کو چین کو دے دو. چین ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آدھے ملک میں آ گیا ہے. آپ نے یہ ایئرپورٹ وغیرہ سارے آؤٹ سورسز کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، یہ ایئرپورٹ وغیرہ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں، تو پاکستان کو بھی دے دو. ایک بندہ کہہ رہا تھا جی پاکستان کا ٹھیکہ تو کسی نے لینا ہی نہیں. میں نے کہا سستا کر کے دے دیں، کوئی بات نہیں، لے لے گا کوئی بھی. چائنا لے لے گا، اس کو اس کے میں بڑا فائدہ ہے. تو 99 سال میں وہ ہانگ کانگ جو ہے وہ دنیا کا بہترین ملک بن گیا ہے. اب برطانیہ سے دوبارہ چین کو وہ ملا ہے 99 سال کے بعد. جی یہ ایسا ہوتا ہے. تو ہماری جو تحریک خلافت تھی نا، اس کے اوپر بھی 99 سال کی پابندی لگی تھی کہ آپ تحریک خلافت دوبارہ نہیں بنا سکتے. انگریزوں نے وہ لگائی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب 1922 میں وہ ختم ہوئی ہے. تو یہ 99 سال والا فارمولہ پاکستان پہ بھی لگاؤ. برا حال ہے، یقین کرو برا حال ہے. بالکل کوئی بجلی نہیں ہے ادھر، کوئی بجلی نہیں ہے. اللہ حافظ. سر جی دیکھیں، میں ابھی جناب یہ دفتر سے آیا ہوں، تو کس طریقے سے میں نے کھانا کھایا ہے، کیا کیا ہے. آپ یقین کریں میرا تو دل کرتا ہے کہ کوئی قابل اعتبار بندہ ہو نا، جیسے سعودی عرب ہے. ہم یہ حکومت جو ہے نا، یہ ملک پورا ٹھیکے پہ دے دے سعودی عرب کو یا چائنا کو دے دے. ہم سے یہ نہیں ٹھیک ہوگا، ہم سے یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. اتنے برے حالات ہیں. آج 5 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے، 3 روپے بجلی مہنگی ہو رہی ہے. اور حال یہ ہے، اب دیکھیں میرا یہ حال دیکھیں. یہ سچی ویڈیو ہے، یہ کوئی بناوٹی نہیں ہے، کوئی ویوز لینے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ حالات ہیں. کاش کوئی پاکستان ٹھیکے پہ لے لے، چائنا لے لے یا سعودی عرب لے لے ٹھیکے پہ. نہیں چلتا ان سے یہ ملک. اس میں چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کسی سے بھی یہ ملک نہیں چلتا. میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے. آپ بھی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں ذرا. اور یہ حالت دیکھیں. ابھی میں دفتر میں آیا ہوں. میں نے کہا میں یہ سالن گرم کر کے تو روٹی کھاتا ہوں، کیونکہ گیس نہیں تھی. 9:30 بجے رات کو گیس نہیں تھی. یہ ٹھنڈا سالن ہے فریج کا نکلا ہوا. یہ میں نے تھوڑی سی دہی ڈالی ہے، اور یہ ٹھنڈی روٹی ہے، اور یہ اب میں کھا رہا ہوں. دیکھیں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. کیا کریں ایسی حکومت کو بھائی.
نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، بالکل برف کی طرح یہ ٹھنڈا سالن ہے، یقین کرو۔ یہ میں کھانے پہ مجبور ہوں کیونکہ اب بجلی 2 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ کیا کرے بندہ، کیا کرے سر جی، کیا کرے ایسی حکومت کی۔ ہم تعریفیں کر کر کے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تسی بڑے چمچے بنے ہوئے ہو۔ آپ اندازہ کریں، یقین کرو ادھر، اور میں نے اس دفعہ 65,000 روپے بجلی کا بل دیا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے بل نہیں دیا، پھر مجھے بجلی نہیں مل رہی، گیس بھی نہیں مل رہی، کیا کریں ہم، کیا کریں۔ بہت غصے میں ہوں اس وقت، ٹھنڈا کھانا کھا رہا ہوں، غصے میں ہوں۔ میری طرح ہزاروں لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں جن کے گھر میں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے۔